آج اہم موضوعات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ رہے ہیں دانیال عزیز صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم دانیال صاحب۔ سر آپ رہے نون لیگ کا چہرہ، آپ نے نااہلی تک جھیلی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن 8 فروری کو پھر اسی پارٹی کے خلاف آپ نے الیکشن بھی لڑا۔ اب اس وقت آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ نون لیگ کا حصہ ہیں یا پارٹی اپنی چھوڑ چکے ہیں؟ باضابطہ آپ بتا چکے ہیں۔ بالکل بھی میں نون لیگ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پارٹی میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے آتے ہوئے نون لیگ میں کوئی درخواست جمع کروائی تھی، نہ میں نے جاتے ہوئے۔ لیکن یہ واضح ہے، دیکھیں آپ، سیاست ایک چیز ہے، ضرور ہونی چاہیے، اگر وہ سیاست کی حد تک رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے گرفتار کروا دینا، میری بچے کو گرفتار کرنا، اس کی امی کو گرفتار کروا دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ میں نے کیا کیا تھا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کا بیان تھا کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ کب تک لوگ برداشت کریں گے، تو میں نے بھی اتنی سی بات کی تھی، صرف میں نے نشاندہی کی تھی کہ جو لوگ ذمہ دار تھے اس مہنگائی کی تجاویز دینے کے لیے کہ اس کو کیسے روکا جائے، نپٹا کیسے جائے، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں بلائی، جن کا نام احسن اقبال ہے، اور اس کی جو نشریات ہونی تھی کہ ہم نے بیانیہ بنانا تھا کہ یہ مہنگائی نون لیگ نے نہیں کی تھی، وہ بیانیہ نہیں بنا کیونکہ وہ نالج بیس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مطلب اناڑیوں کے ہاتھوں جب چیزیں تباہ ہو رہی تھیں اور پاکستان کے غریب عوام کو مٹایا جا رہا تھا اور سفید پوش کو تباہ کیا جا رہا تھا، میرے سے نہیں رہا گیا تو میں نے سر دے دیا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، ابھی تک بھی ثابت ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے گرفتار کروایا گیا، لیکن سر جس وقت آپ گرفتار ہوئے اس وقت نگراں حکومت تھی پنجاب میں، تو پی ایم ایل این نے کیسے آپ کو گرفتار کروایا؟ بس یہ پورا الیکشن جی، وہ آپ سمجھ لیں کسی کے کندھے پہ رکھ پہ بندوقیں چلائی گئی ہیں، یہ انتظامیہ جو ہے یہ مکمل طور پر طرفداری کر رہی تھی پی ایم ایل این کی۔ جی بالکل، اور میں اس کی زندہ مثال ہوں، میں کون سا کوئی 9 مئی والا تھا، تو میں نے کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا تھا؟ تو اس حد تک جانا کبھی بھی، ہم نے بہت الیکشن لڑے ہیں، میری فیملی پولیٹیکل ہے، میں نے خود پہلا الیکشن 1991 میں لڑا تھا، اور اس کے بعد سے مطلب 32 سال ہو گئے ہیں، میں ہر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، ماشاء اللہ آئی ہیں گئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، میں انڈیپینڈنٹ بھی لڑا ہوں پہلے، کبھی ایسے اس حد تک گری ہوئی حرکت نہیں کی تھی کسی نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مطلب کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے، اور خاص طور پہ تب کہ جب ان کی باری تھی تو میں کوئی اپنی چیزیں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، ایک سول سپریمیسی کی لڑائی تھی، اس میں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ یہ سارے جن کے بڑے بڑے نام آج بیٹھے ہیں یہ سب بلوں میں گھس گئے تھے، یہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتے تھے، کہیں باہر نہیں نکلتے تھے، اور بلکہ ہمیں پریشانی تھی اس بات کی کہ یہ کہیں اپنا کوئی مطلب کوئی اور پالیسی تو نہیں ساتھ ساتھ چل رہی۔ تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ سچائی کے راستے پہ جنگ لڑی تھی، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس وقت کہتے تھے کہ جس کو سونے میں تول لیں، ایسا آدمی ہی کوئی نہیں ہے سب کچھ، اور پھر ایک بیچارہ نابالغ جو خود میرے سے مانگ کے، جس نے ضلع کونسل کی چیئرمینی لی تھی احسن اقبال کے بیٹے نے، یہ روتا ہوا گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس کہ جی دانیال عزیز کو ریکویسٹ کریں میرا بیٹا ذبح ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی سیاسی حیثیت جو ہے ہمارے ضلع میں اتنی نہیں ہے جتنی نون لیگ میں یہ بنا پھرتے ہیں۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے تھوڑی سی، لیکن بہرحال میں نے تب بھی مطلب پارٹی وشز کے ساتھ کمپلائی کیا، اور جو وعدے ودود ہوئے، جو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں خود گارنٹر ہوں، وہاں چوری نثار بھی تھے۔ سر میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ آپ تو بڑے قریبی تھے میاں صاحب کے، تو اتنے اختلافات پارٹی کے اندر بڑھ رہے تھے، آپ کے معاملات اس لیول پہ بڑھ رہے تھے، تو میاں صاحب نے آپ کو خود بلایا نہیں، آپ سے پوچھا نہیں؟ کوئی اختلافات نہیں تھے، یہ چال چلی گئی تھی، یہ چال چلی گئی تھی، اور اس حالت میں کہ جب میں ایک ایکسیڈنٹ سے مشکل سے اپنی زندگی بچایا ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، میری امی چلی گئی، میری بہن، میں ٹریجڈیز میں سے گزرتا ہوا یہاں تک مطلب پہنچا تھا، اور ایون جب میں ہسپتال میں تھا مجھے وزیر اعظم صاحب اس وقت ملنے آئے تھے، اور میں نے ان کا بھی بازو نوچ کو میں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ مہنگائی کا کچھ کریں، اور یہ انتظامیہ ایسے نہیں چل پائے گی جیسے آپ چلا رہے ہیں، اور میں نے ان کو ساری بات سمجھائی تھی اس وقت انسینٹیوز اپروچ کی، اور یہ ایڈمنسٹریٹو جو انفارچونیٹلی ہمارے پرابلم چال کیا چلی گئی، یہ جو احمد اقبال کو بیچ میں ڈال دیا تھا کہ اس کو ایم پی اے کروانا ہے، اور پھر آخرکار خود الیکشن لڑنا پڑ گیا احسن اقبال کو، اور اس نے جان بوجھ کے یہ چال چلی تاکہ وہ ٹکٹ جو ہے اس کو مجبوراً دینی پڑی یا سیکرٹری جنرل کو نکالنا پڑے الیکشن سے عین پہلے، مطلب اس نے بالکل توڑ مڑوڑ کے ساری جماعت کو بلیک میل کیا، اور وہ اس بات پہ رضامند نہیں تھے، نہیں تو جب شو کاز نوٹس ہوا تھا مجھے، وہ تو چلیں اس نے کیا کروا لیا ہوگا، لیکن جب ایک سیکنڈ جب اس کا جواب کیا شو کاز نوٹس کا، تو پارٹی کے تو رونٹے کھڑے ہو گئے تھے
اسی لیے تو بعد میں پھر مجھے بلا کے ان کے ساتھ صلح کروانے کی باتیں کی گئی. لیکن دانیال صاحب یہ جو صوبائی نشست کا معاملہ تھا نا, جو احمد اقبال صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا, نیشنل پہ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ اسی لیے کیونکہ میں اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے خود بھی الیکشن لڑنا ہے, ایم این اے کے ونگز جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ نابالغ بچہ چیئرمین ہی اس نے ضلع کونسل کی جو چلائی ہے, وہ پورے علاقے میں مشہوری ہے کہ وہ ایک تو کبھی تھا ہی نہیں وہاں پر, باہر کے ٹور پہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ضلع میں, اس حلقے میں ان کی کوئی ورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ضمنی الیکشن تو جیت گئے. یہ الیکشن ہوئے, احسن اقبال صاحب بھی جیت گئے, اور صوبائی نشست جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں ان کا بیٹا جیت گیا. احسن اقبال صاحب جیسے جیتے ہیں, آپ نے وہ ساری فوٹیج وغیرہ دیکھی ہے, آپ نے فارم 45 دیکھے ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے ہیں, میں نے جمع کروائے ہیں. آپ ایک اور شو کریں, میں لا کے آپ کو دکھاتا ہوں, ادھر ناظرین کو دکھائیں ذرا کہ جو سرکاری فارم 45 ہے اس پہ کیا لکھا ہوا اور یہ والا کیا ہے. اب تو انہوں نے بڑا آسان کر دیا, وہ تو فارم 47 والا الیکشن تھا, یہ جو بائی الیکشن ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا فارم 45 ہی رگیڑ دیں. یعنی 326 پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ٹرین ہوئے, الیکشن کمیشن کی 3 روزہ ٹریننگ ہوئی, پورے ضلع میں سے سلیکٹ ہوئے, اور جب 155 پولنگ سٹیشنز کے لیے پریزائڈنگ آفیسر نوٹیفائی ہونے تھے تو ان میں سے صرف 6 تھے. کیوں؟ کیا منطق ہے اس کے پیچھے, مطلب کیا وجہ ہے؟ اور پھر انہوں نے کام کر دکھایا, جن کو لگایا تھا بالکل کیا انہوں نے, اور آپ کے سامنے ہے رزلٹ. بالکل ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشن بھی مینجڈ ہے. یہ بالکل ڈنڈا بردار فورسیں لے کے آپ مجھے بتائیں, ایک پولنگ سٹیشن پہ باقی ساروں پہ 32% ہے ٹرن آؤٹ, ایک پولنگ سٹیشن پہ 1,97% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ادھر کیا ہوا ہے؟ کبھی کسی تاریخ میں الیکشن میں ہوا 97% ٹرننگ آؤٹ؟ بائی الیکشن میں نہیں, کسی بھی الیکشن میں, ایون ان جنرل الیکشن آپ چیک کریں, بائی الیکشن میں تو کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کہنے کے مقصد ہی یہ واضح چیزیں, اب ساروں نے جو ہے نا شتر مرغ کی طرح سر جو ہے ریت میں دیے, جتنے بھی محکمے ہیں جو بھی ہے وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی. ابھی ایسا لگتا ہے ممکنہ طور پر کہ شاید میاں صاحب واپس پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالیں گے, تب ممکن ہے کہ دانیال عزیز ہمیں واپس پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنے ہوئے نظر آئیں. نون لیگ کی پرابلم یہ ہے جی, ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. یہ جتنی دیر تک انتظامی امور انتظامیہ چلاتی تھی اور یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست کرتے تھے, اتنی دیر تو ٹھیک رہا ہے سب کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ گل سڑ گئی ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کے شو پہ بھی کہہ دیتا ہوں, یہ جو 590 ارب روپے چوری کے ہیں وابڈا کے, تو ستمبر میں اناؤنس ہوا کہ جی ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. یعنی پٹواری بھی لگے ہوئے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ہر ضلع میں اسسٹنٹ کمشنر بھی لگے ہوئے ہیں, پولیس بھی لگی ہوئی ہے, وابڈا کے اہلکار بھی لگے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے نا برطرف کیا جا رہا ہے, ایس ڈی اوز کو, ایس سیز کو ڈسمس کیا جا رہا ہے, سسپینڈ کیا جا رہا ہے, ان کو واپس پبلک ڈیلنگ پوسٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. اس کو میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو اپروچ. اور کھودا پار تو نکلا چوہا. کیا ہوا اس کے بعد کہ ابھی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر کی ایک تقریب تھی, انہوں نے بتایا کہ جی 58 بلین اکٹھا ہوا ہے 590 میں سے. 590 بلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا, میرا, یہ جو آپ کا سٹاف ہے سارا, ہمارے بل بجلی کے جو ہیں وہ 18 روپے 52 پیسے کم ہونے تھے پر یونٹ. تو آپ کا بل اگر 15,000 روپے آ رہا ہے کسی غریب کا, تو اس کا مطلب ہے وہ پرابلی 8,500-9,000 آنا تھا میکسیمم. تو بہت فرق تھا. تو وہ تو نہیں ہوا. اب آپ دیکھ لیں, آج کی خبر ہے کہ یہ ایف بی آر میں کیا کیا, پھر وہی مار داڑ کہ جی ساروں کو سسپینڈ کر دیں, ان کو نکال دیں, ان کو اوپر نیچے کر دیں. تو اس میں بھی یہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں, ایک منٹ کے لیے, پاکستان میں انہوں نے بڑے دھوم دھام سے اناؤنس کیا کہ ہم جی ٹیکس نیٹ بڑھانے جا رہے ہیں, ریٹیلرز کو ٹیکس پہ لانا ہے. بڑی اچھی بات ہے جی, یہ تو عرصہ دراز سے کان پوکے ہیں سن کے. تو ان کا اپروچ کیا تھا کہ جب ڈیڈ لائن آنے کو جا رہی تھی, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 30 لاکھ میں سے کتنے ریٹیلرز نے درخواست والنٹری ٹیکس فائل کیا تھا؟ آپ گیس کریں ذرا, ویسے جسٹ آف دا ٹاپ. کتنا ہوتا ہے؟ بہت کم. 50 جی 50 ریٹیلر نے فائل کیا. اب آپ ان کو نکال دیں گے, جو بھی 30 لاکھ میں سے 50 لوگوں نے, جتنا مرضی آپ ان کو ڈرائیں دھمکائیں, سب کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں, تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے وقتی طور پہ بیٹھنا ہے, تو پھر یہ واپس پوسٹنگ پہ آ جائیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ جو ہے نا, یہ چند افسران ہے, ایک مائنورٹی آفیسرز کی ہے, ایک گروپ کی, جو سمجھتے ہیں کہ وہ زمین آسمان ہلا. دانیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب اگر آپ کو خود بلاتے ہیں تب بھی نہیں جائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ جو اس وقت بڑا واہ ویلا مچ رہا ہے کہ جی وہ کپڑے کون سے پہن لیے اور اس طرح سی کو بات, دیکھیں میرا ایشو یہ نہیں ہے. بہت لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, اور میرا ایشو یہ ہے کہ کرائم کے جو سٹیٹسٹکس ہیں نا, وہ چھپائے جا رہے ہیں. اب میں نے کھوج کر کے نکلوا لی ہیں. آپ دنگ رہ جائیں گی کہ اسی پنجاب میں کرائم کتنا بڑھ گیا. یعنی
بہت ساری مدیں ایسی ہیں جس میں 60% سے زیادہ بڑھ گیا کرائم ایک سال کے اندر. یعنی آپ سمجھیں کہ آلموسٹ وہ بہت ساری مدوں میں 40% 50% اس طرح سے. اور ہینس کرائم یعنی پچھلی نگراں حکومت میں بڑھا نا؟ نہیں, یہ پچھلے یعنی 2022 سے لے کے دسمبر 2023 تک یہ اس وقت نگراں حکومت ہوا نا, پی ڈی ایم کی حکومت. ہاں جی, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تمغے دے رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں, تو بھئی وہ چیز کدھر گئی؟ وہ عوام تو میرے اپنے حلقے میں, مریم نواز صاحبہ تو اب آئی ہیں, میرے اپنے اب تو وہ بڑے انیشیٹیوز لے رہی ہیں, بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں. اب کوئی تبدیلی آئے گی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کرائم بڑھ گیا سارا, اس کا کیا انیشیٹیو ہے؟ یہ بوریاں بانٹنے سے, یہ سولر پینل بانٹنے سے کیسے ہوگا یہ؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یہ مہنگائی, آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک جو 25 تھی, آج شاید 27 ہے, 2 دن پہلے کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اسی حکومت نے شائع کی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ 27% جو سینسٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے لیے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں اس میں سے ہیں, اور یہ یہیں پہ اٹکی رہی ہے 30% پہ پچھلے 3 سال ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں شرح مہنگائی کیا ہے؟ -8%. یعنی وہاں سستا زمانہ آ رہا ہے. اور سری لنکا جہاں 2 سال پہلے دیوالیہ نکل گیا تھا اور 60% تک مہنگائی کی شرح گئی تھی, آج آپ گیس کریں وہاں پر کیا مہنگائی کی شرح ہے؟ سر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ 9%. یہ اشرفیہ ہے. آپ یو این ڈی پی کی شہباز شریف صاحب, بالکل یہ حکومت ہے. یہ اگر چاہیں تو یہ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ مجھے بتائیں کہ سری لنکا میں 60% سے 1% سے کم کیسے آگے 2 سال میں؟ وہاں تو دیوالیہ بھی نکل گیا تھا. آپ نے دیکھا وہاں تو پریزیڈنسی میں جا کے وہ سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے جو پروٹیسٹر تھے سارا. آپ نے دیکھا ساری وہ فوٹیج ساری آپ نے دیکھی. اور ہم ہمیشہ سری لنکا کی بات کرتے ہیں, اس بات پہ نہیں, ہم سری لنکا کی بات کرتے کہ ہم نے دیوالیہ سے بتا لیا سری لنکا کی طرح. یہ کیوں نہیں کہتے کہ سری لنکا کی طرح ہم 9% سر اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کیوں نہیں ملی؟ اسی لیے نہیں ملی کہ ان کو اکنامکس کا ABC نہیں پتا. وہ ذمہ دار ہیں. بالکل. وہ آپ لوگ تو پہلے کہتے رہے ہیں کہ کامیاب ترین حکومت میں وزارت خزانہ سنبھالی ہے انہوں نے. سن لیں, اگست 2022 میں ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو ہولڈ کر دیا کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ مہنگائی کس طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ رپورٹ جو تھی اگست 2022 کی, وہ جمیل احمد صاحب پوسٹ پہ آگے ہوئے تھے, انہوں نے سائن نہیں کی. وہ ایکٹنگ جو انچارج تھے انہوں نے سائن کی تھی کیونکہ اس میں obviously اختلافات تھے. اس کے بعد ڈار صاحب آ گئے, تو جو اکتوبر والی تھی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ, اس میں انہوں نے جبرن بجلی کے بلوں کی قسطیں کروائی اور پھر کہہ دیا کہ ہم دوبارہ ہولڈ کریں. مجھے کلوز کرنا ہے صرف 1 سیکنڈ. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب یہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ آپ کا تنازع ہوا, اختلاف ہوا, اس کے بعد کیا میاں صاحب نے آپ کو کوئی میسج بھجوایا تھا کہ آپ احسن اقبال صاحب سے معافی مانگیں؟ Is it true؟ نہیں, انہوں نے معافی نہیں مانگا تھا. ایک کمیٹی بنی تھی جوید لطیف صاحب کی اور خواجہ سعد رفیق کی. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے نا غلط نشانہ بنایا گیا, اس کی وضاحت انہوں نے مانگی تھی. صحیح. تو وہ میں نے جو شو کاز نوٹس ہے اس میں دے دی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا میاں صاحب سے؟ میاں صاحب سے تو میرا رابطہ ہوا ہی نہیں. مجھے تھوڑا اس بات کا افسوس بھی ہے کیونکہ میرے دونوں والدین چلے گئے, میری بہن چلے گئی. ایک مطلب ہمارے کوئی رسم رواج بھی ہیں پاکستان میں, اور اتنا کچھ میں نے کیا, سب کچھ مطلب نائلی بھی کاٹی, سب کچھ کیا, لیکن مجھے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ کے دوران یہ حمزہ شہباز صاحب آئے تھے, شہباز شریف صاحب مجھے ہسپتال میں ملنے آئے تھے, لیکن مجھے خیال تھا کہ شاید ان کے واپس آنے پہ کم از کم ایک جو ہماری رسم رواج ہے ان کے مطابقت میں شاید کچھ ہو, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو شہباز شریف صاحب کو حکم لگایا گیا کہ ان کا جو ہے نا دانیال کو اکوموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کریں. تو مجھے کہا بھی انہوں نے کہ ڈونٹ وری آئی ول سیٹل اٹ, اور 2 دن کے بعد یہ ہوا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا دانیال عزیز صاحب.